بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في سورة الانعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. وقال عز وجل كما ورد في سورة القصص من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بما كانوا يعملون. وقال عز وجل كما ورد في سورة غافر من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق اللہ العظیم. اربعین نووی کی حدیث نمبر 37 ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے. یہ حدیث مبارکہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و رافت کی عظیم ترین مظہر ہے، اور جو مضمون اس میں آیا ہے وہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا. پہلے ان کے ترجمے پر نظر ڈال لیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو کوئی کسی نیکی کا عمل کرے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہوگا. 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تو 1000 کے آپ اللہ کی طرف سے حقدار ہیں. ومن جاء بالسیئۃ، اس کے برعکس جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، تو اس سے بس بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس نے برائی کی ہے. کسی کے آپ نے 10 روپے میں خیانت کی ہے تو اتنا ہی آپ کو جو ہے سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. یعنی نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑھا کر لیں گے. کتنا بڑھائیں گے یہ ابھی اور آگے آ جائے گا. اس حدیث میں 10 مرتبہ کا لفظ آ گیا ہے کہ 10 گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اجر و ثواب بندے کو ملتا ہے، جبکہ بدی کا بس اتنا ہی جتنا کہ وہ عمل اس نے کیا ہے، اور اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی. دوسری آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 84 من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جس کسی نے کوئی نیکی کمائی اس کے لیے اس کا جو بدلہ ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. اب یہاں گنتی نہیں بتائی 10 یا 700 گنتی نہیں. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا بما كانوا يعملون. اور جو کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بدلہ جو ہے بس اس کے عمل کے برابر ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کی سزا اسی کے قدر ہو. تیسری آیت سورہ غافر کی ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها. جو کوئی بدی کا ارتکاب کرتا ہے، پہلے دونوں مقامات پر پہلے نیکی کا ذکر ہے پھر بدی کا، یہاں پہلے بدی کا ذکر ہے پھر نیکی. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها. جو کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بدلہ نہیں ملتا مگر اس جتنی اس نے بدی کی ہے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، اوقات نیکی کا کام کرتا ہے
مشرک بھی کرتا ہے لیکن وہ نیکی ان کی قبول نہیں ہوتی۔ مومن ہونا شرط ہے، اللہ کو مانتے ہو۔ یہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا 10 نمبر 2 ہے یہ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ پھر وہ بہت سی نیکیوں کا تذکرہ ہے، لیکن پہلی شرط اول ایمان ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اس سے اندر حقیقت نیت کا تعین ہوتا ہے۔ آپ نیکی کرنے کس لیے؟ اگر تو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے لیے اور اللہ کے اجر و ثواب کے لیے، نہیں ہے تو ریاکاری ہو رہی ہوگی یا کچھ دنیا کی کوئی اس کے اندر مقصد ہے۔ ایک فاؤنڈیشن قائم کر دی ہے اور وزیر اعظم سے افتتاح کرایا ہے، اب نہ معلوم اس کے ذریعے سے وہ جو حکام رسی سے جو فائدے اٹھائے گا جو اس کے پیش نظر ہے، تو یہ اپنی نیت پر معاملہ ہے۔ اور نمبر 2 آخرت کا یقین کہ اس کا کوئی بدلہ دنیا میں مطلوب نہ ہو سوائے آخرت کے، بس ٹھیک ہے، تجارت بھی جائز ہے، جائز طریقے سے کرو، حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر نیکی کا کام کر رہے ہو اس کا کوئی بدلہ دنیا میں اگر مطلوب ہے تو وہ نیکی نہیں، نفی ہو جائے گی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف، لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پھر ہے نیکیوں کا تذکرہ، وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ یہ اصل میں حقیقت بر و تقوی اور نیکی کی حقیقت، ورچو اسلام کے نزدیک کیا ہے قرآن، اس پر یہ عظیم ترین آیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کا دوسرا درس ہے اہم ترین۔ بہرحال یہاں فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماورا ہوگا۔ وہ 10 گنا 700 گنا اس کو چھوڑو، اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں، تو ان کے لیے جنت میں۔ بہرحال یہاں جو کہا گیا بغیر حساب، وہ تو رزق دیے جائیں گے بغیر حساب۔